وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم صدر جلسہ، اسٹیج کے اوپر موجود انتہائی محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس علاقے میں آس پاس کے گاؤں میں تو میں آیا ہوں، مگر اس گاؤں میں یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق دی، اور بنارس سے، یو پی سے چل کر کے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا۔ مجھے معلوم ہے آپ اگرچہ جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، مگر آپ لوگوں کی زبان بات چیت کرنے کی بنگلہ زبان ہے، اور بنگلہ کے مقابلے میں اردو تھوڑی کم سمجھتے ہیں یہاں کے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بات مجھے کہنی ہے میں آسان انداز میں، سرل بھاشا میں، آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو اپنی بات سمجھاؤں، اور میں ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں میں بیان کروں
ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی۔ پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، جس کے اندر بھی زندگی ہے، جیون ہے، اس کو ایک دن بے جان ہونا ہے، ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، سب کو مرنا ہے، امیر غریب چھوٹا بڑا، مسلمان غیر مسلم، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اور یہ جو موت ہے، یہ ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، ہماری حیثیت ہمیں بتاتی ہے۔ یہ موت بتاتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کتنے بے بس ہیں۔ یہ موت بتا کر کے نہیں آتی کہ آج میں آپ آنے والی ہوں، تم تیار ہو جاؤ، اچانک آ جاتی ہے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا رشتہ دار، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بیوی مر رہی ہے یا مر رہا ہے اور ہم بچا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے مگر ہم موت سے نہیں بچا سکتے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس بیماریوں کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے۔ موت انسان کی بے بسی بتاتی ہے، انسان کتنا کمزور ہے، یہ موت بتاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، میرے بندو جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب اس کی روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ مرنے والا ہے، وہ مرنے کی کگار پر ہے، اس کو موت آنے والی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہارے باپ کا انتقال ہونے والا ہے اور تم باپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہو، شوہر مر رہا ہے، بیوی اس کے بغل میں بیٹھی ہے، اور بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں باپ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ قریب مرنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہے، تم سمجھتے ہو سب سے قریب تم ہو، تم سے بھی قریب اللہ تعالیٰ۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کی شکتی نہیں ہے، کوئی تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں جلانے والا نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو۔ مر رہا ہے تم بچا لو، نہیں بچا سکتے، اسمبھو ہے، امپاسبل ہے، ہم موت سے نہیں بچا سکتے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے بھائی صاحب اس کو لے کے جائیے، اس کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت۔ وہی بات اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا جب ہم مر جائیں گے، جب ہمیں موت آ جائے گی تو
دنیا میں بہت سارے پاپ ہم کرتے ہیں اس کی سزا تو ہم کو نہیں ملی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو لوگوں کا حق مارتے ہیں, جو لوگوں پر اتیاچار کرتے ہیں, جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ مر گئے, ان کو کوئی سزا نہیں ملی. ساری زندگی عیش و آرام کرتے رہے اور موت آ گئی. دوسری طرف ایک آدمی بہت نیک ہے, پانچوں ٹائم کا نمازی ہے, سچا ہے, ایماندار ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی حرام کمائی نہیں کھاتا, کبھی کسی کا حق نہیں مارتا, وہ بھی مر گیا. اچھا انسان بھی مر گیا, برا انسان بھی مر گیا. برے آدمی کو سزا نہیں ملی, اچھے آدمی کو پھل نہیں ملا, بدلہ نہیں ملا, اور دونوں مر گئے. اب سوال پیدا ہوا کہ اب ان کا حساب کب ہوگا, ان کو بدلہ کب ملے گا؟ اللہ نے اسی آیت میں جواب دیا, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میرے بندو تمہارے عمل کا ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا. تم نے دنیا میں اگر پاپ کیے, غلط کام کیے, زنا کیا ہے, شراب پیے, چوری کی ہے, لوگوں کا حق مارا ہے, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم کو سزا نہ ملے, لیکن قیامت کے دن پوری پوری سزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے اگر نیک عمل کیا ہے وہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, ایک ذرہ کے برابر تم نے غلط کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لو گے. قیامت کے دن حساب چکتا ہو جائے. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب تیسری بات بہت غور سے سنیے. اے اللہ, قیامت کا دن آئے گا, تو سب کا حساب لے گا. اے اللہ تو یہ بتا دے کہ قیامت کے دن پاس کون ہوگا اور فیل کون ہوگا, کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا, کون سفل ہوگا اور کون اسفل ہوگا. اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن ہم جس کو جنت میں ڈالیں گے اور جس کو جہنم سے بچا لیں گے, he is the successful, وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ سفل ہو جائے گا. اور جس کو ہم جنت میں نہیں ڈال کر کے جہنم میں ڈال دیں گے وہ ناکام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے. دنیا میں آپ نے بہت پیسہ کما لیا, بہت نام کما لیا, بہت بڑے منسٹر بن گئے, منتری بن گئے, آپ کے پاس پیسہ, دھن, دولت سب بہت ہو گیا, مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کامیاب نہیں ہے. کامیاب کب ہوں گے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا اور جہنم سے بچائے گا وہی کامیاب ہے. مگر انسان جنت میں جانے کی فکر نہیں کرتا, انسان جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں کرتا. کیوں؟ دنیا کے لیے, بال بچوں کے لیے, دھن دولت کے لیے, پراپرٹی کے لیے, دنیا کی ترقی کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندے, تو جس دنیا کے لیے اپنے اللہ کو بھول گیا ہے, جس دنیا کے لیے تو جنت کو بھول گیا ہے, جس دنیا کے لیے تو جہنم سے نہیں ڈرتا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کی زندگی ہے, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا تو بے وفا ہے, یہ دنیا تیرا ساتھ نہیں دے گی. دنیا نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا. پوری زندگی جو پیسہ کماتا ہے, موت آتی ہے
پیسہ دوسرے کا ہو جاتا ہے، اولاد کا ہو جاتا ہے، بیٹے کا ہو جاتا ہے، بیوی کا ہو جاتا ہے، انسان کو کیا ملا؟ انسان 2 گز زمین کے اندر چلا گیا، کچھ بھی لے کر کے نہیں گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج جب آپ کے گاؤں میں آیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا جنت پر آج تقریر نہیں ہوتی، جہنم پر تقریر نہیں ہوتی، جنت کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، جہنم کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کی تقریر اسی وشے پر اور اسی ٹاپک پر کر دیتا ہوں، اور اپنی تقریر کے 2 پارٹ میں کر دیتا ہوں۔ پہلے پارٹ میں، پہلے بھاگ میں جنت کیا ہے، جنت کس کو کہتے ہیں، جنت میں کیا کیا ملے گا، اور پھر اس کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ یہ میری تقریر کا پہلا پارٹ ہے۔ اور پھر دوسرا پارٹ جہنم کیا ہے، اور جہنم میں کیسی کیسی تکلیفیں ہوں گی، اور جہنم میں لے کر کے جانے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ یہ 2 الگ الگ پہلو ہیں، 2 الگ الگ ٹاپک ہیں۔ آج کی تقریر میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ جنت کیا ہے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں سورگ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہیون، یا انگلش میں کہتے ہیں پیراڈائز، یہ جنت کیا ہے؟ قرآن مجید کا کی سورہ سجدہ کی وہ آیت آپ اٹھائیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جنت اتنی سندر جگہ ہے، جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ سے بھی خوبصورت ہے، تمہارا دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے جنت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور تمہارے دل کی سکون کے لیے اتنا کچھ رکھا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں جنت سے خوبصورت کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ اور سب سے خوبصورت چیز اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کہتا ہے میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، جو آج تک کسی نے سنی نہیں ہے، اور نہ کسی نے سوچی ہے، نہ کسی کے دماغ میں آیا ہے۔ جنت ایسی ہے میرے پیارے ساتھ۔ جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی لمبائی کتنی ہے، جنت کی چوڑائی کتنی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ میرے بندو جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جنت کتنی لمبی چوڑی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اتنا سوچو کہ یہ زمین جتنی بڑی ہے، یہ آسمان جتنا بڑا ہے، اتنی بڑی تو صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ اب جنت کی لمبائی کتنی ہوگی یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی آفر رکھے عبدالغفار صاحب آپ کو کلکتہ میں ایک فلیٹ ہم فری میں دیں گے، تو عبدالغفار صاحب تو بالکل ان کے پیچھے بھاگیں گے، بھی کلکتہ جیسے شہر میں ہم کو فلیٹ مل رہا ہے۔ ممبئی کے اندر کسی کو کوئی فلیٹ مل جائے، دلی کے اندر مل جائے، اور کسی اچھے علاقے میں مل جائے، کروڑوں کی دولت ہے وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کلکتہ
کے اندر ملنے والے فلیٹ کی اور بمبئی کے اندر ملنے والے بنگلے کی اور دلی کے اندر ملنے والی بلڈنگ کی کوئی اوقات نہیں ہے جنت کے سامنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت کے اندر ایک اسکوائر فٹ کی جگہ، جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی ایک اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی ساری جگہوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی خوبصورت جگہیں مل کر کے جنت کی ایک اسکوائر فٹ جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی خوبصورت ہے اللہ کی جنت۔ یہ جنت کی لمبائی ہے، یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ جنت کے اندر ندی ہوگی، جی ہاں، جنت کے اندر 4 ندیاں ہوں گی۔ کون کون سی ندی ہوگی؟ سورہ محمد کے اندر اللہ فرماتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، 4 ندیاں ہوں گی۔ ایک ندی ہوگی پانی کی۔ کون سا پانی؟ بسلری کا پانی، فلٹر پانی، کون سا پانی؟ اللہ کہتا ہے کہ ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر پانی آپ رکھ دیجئے، کھلا پانی خراب ہو جائے گا، لیکن جنت کا پانی کبھی سڑ نہیں سکتا، کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، اور وہ دودھ ایسا ہوگا جو کبھی پھٹ نہیں سکتا، کبھی خراب نہیں ہو سکتا، کبھی کھٹا نہیں ہو سکتا، فریش دودھ کی نہریں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور جنت کے اندر شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی شراب پیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کون سی شراب کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ وہ شراب جو پی کر کے تمہارے منہ سے بدبو آتی، وہ شراب جو پی کر کے تم نالی میں پڑے رہتے ہو، وہ شراب جو پی کر کے تمہیں اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے بیچ میں فرق نہیں سمجھ میں آتا۔ آؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر شراب دے رہا ہے۔ کون سی شراب ہے وہ؟ اس کو پینے کے بعد انسان بہکتا نہیں ہے، انسان کو چکر نہیں آتا ہے، انسان کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے، انسان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، اور وہ شراب اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی اچھی ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد انسان کو ایسی لذت ملے گی، ایسا مزہ آئے گا، ایسا انجوائمنٹ ہوگا جو دنیا میں کبھی نہیں مل سکتا۔ شراب کی نہریں ہوں گی۔ اور چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت کے اندر شدھ شہد کی نہریں ہوں گی، پیور شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایک تو شہد، اس پر سے شدھ شہد۔ آج دنیا میں شہد آپ پیسہ دے کر کے خریدتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، اور وہ شہد بالکل اوریجنل ہوگا، بالکل فریش ہوگا، بالکل پیور ہوگا۔ یہ جنت کی نہریں ہوں گی۔ اور آگے بڑھیں، جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی، جو جنتیوں کی بیویاں ہوں گی، جن کو حور کہا جاتا ہے، وہ حور کیسی ہوں گی؟ آج ہمارا نوجوان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کوئی خوبصورت لڑکی اگر مل جائے، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اخلاق سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ، میرا رب بتاتا ہے کہ جنت میں کیسی خوبصورتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، جنت کے اندر ایسی حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، جن کی آنکھیں خوبصورت ہوں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی اور
اتنی نازک ہوں گی کہ جیسے انڈوں کو چھپا کر کے رکھا جائے. کوئی پرندہ اپنے انڈوں کو انڈا دینے کے بعد سنبھال کر کے چھپا کر کے کہیں رکھتا ہے، جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی ان چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح نازک ہوں گی. سورہ رحمان اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت کے اندر نیچی نگاہ والی، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنے والی خوبصورت حوریں ہوں گی. ان کو کسی انسان نے یا کسی جنات نے کبھی چھوا نہیں ہوگا. وہ بے حیا نہیں ہوں گی، دنیا کی طرح نہیں ہوں گی کہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. جنت میں اللہ تعالیٰ ان حوروں کو جس کے ساتھ ان کی شادی کرے گا، جن کے ساتھ ان کا نکاح کرے گا، اس کے علاوہ وہ کسی کو دیکھیں گی بھی نہیں. اور شرمیلی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے، وہ سیپ اور موتی کی طرح خوبصورت ہوں گی. وہ جنت کی عورتیں ہوں گی. ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لو اطلعت، اگر وہ دنیا کے اندر جھانک دے، اگر وہ جنت کی عورتیں دنیا کے اندر ایک نظر ڈال دیں، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جائے، دنیا کے اندر کہیں اندھیرا نہ رہے. وہ اتنی خوبصورت ہوگی اور اتنی خوشبو، ان کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی، اگر وہ ایک نظر دنیا کے اندر جھانک دیں تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے. یہ جنت کی حوریں ہوں گی. لیکن ہاں، جنت کی حوریں بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنے والی ہوں گی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کی حور کے سر کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی، جو دوپٹہ ہوگا، وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ہوگا. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور جنت کی حور کے سر کا دوپٹہ ایک طرف ہے. ان کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوگا، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، بے شرم نہیں ہوں گی. جنت کے اندر کی حور بھی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے چلتی ہے، وہ سر کھول کے نہیں چلتی ہے. میری ماں بہنوں، سر پہ دوپٹہ رکھنے والی عورتیں جنتی ہوتی ہیں، وہ جنت کی حوروں کے طریقے پر چلتی ہیں. اور جو بے حیا ہیں وہ جہنمی عورتوں کے طریقے پر چلتی ہیں. جنت کی عورتیں ایسی ہیں. جنت کے مرد کیسے ہوں گے؟ دنیا میں کسی کا دانت بڑا ہوا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی بہت لمبا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو خوبصورت بنا کر کے ڈالے گا. سارے کے سارے لوگ انتہائی خوبصورت ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والا جو پہلا سموہ ہوگا، جو پہلا گروپ ہوگا، جو پہلی جماعت ہوگی، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چاندنی رات میں چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ان لوگوں کی شکل اتنی خوبصورت ہوگی، وہ 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہے ہوں گے. والذین علی آثارہم کأنہم کوکب دری. اور اس کے بعد جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ آسمان میں چمکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوں گے. لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 2 حور دے گا، 2 جنت کے اندر 2 عورتیں دے گا. ہر جنتی کے پاس 2 حوریں ہوں گی. اور قلوبہم علی قلب رجل واحد. اور جنت میں جانے کے بعد کسی کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کسی کے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا. جنت میں جانے کے بعد سب کے دل بالکل پاک صاف ہوں گے. کسی کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی کپٹ نہیں ہوگا. دنیا میں آدمی ایک دوسرے سے حسد کیوں کرتا ہے؟ میرے پاس دولت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری دولت دیکھ کر کے جل رہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کے پاس.
जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा तो फिर जन्नत में हसद का कोई मतलब नहीं होगा। जन्नत में कोई किसी से हसद नहीं करेगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई किसी से जलन नहीं रखेगा, जन्नत में कोई किसी से दुश्मन नहीं रखेगा। और जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युराम खुसूतिहिन्ना मिन वराइल लहमी वल अज़मी, वो इतनी खूबसूरत होंगी कि उनके पैरों की जो उनके पैरों के अंदर जो गूदा होगा इतनी गोरी होगी, ऐसा लग रहा होगा कि अंदर का गूदा नजर आ रहा है। इतनी गोरी होती, इतनी खूबसूरत होंगी जन्नत की औरत। और आगे बढ़िए, जन्नत के महल कैसे होंगे, जन्नत की बिल्डिंगें कैसी होंगी। अल्लाह कुरान में कहता है उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, जन्नत के अंदर तुमको कमरा मिलेगा, जन्नत के अंदर कमरा मिलेगा। अब कमरा कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, जन्नत के अंदर ऐसा कमरा होगा कि अंदर से बाहर का नज़ारा नजर आएगा और बाहर से अंदर का नज़ारा नजर आएगा, मगर पूरी प्राइवेसी होगी। जन्नती के कमरे में कोई दूसरा झांक नहीं सकेगा, वो अलग डिजाइन होगा, वो डिजाइन दुनिया में किसी ने नहीं देखा। जन्नत के कमरे इतने खूबसूरत होंगे। और जन्नत के अंदर खेमे लगे होंगे, खेमे। हमारे हाजी भाई जो हज करने गए हैं उन्होंने मिना के अंदर खेमा देखा होगा। खेमा किसको कहते हैं, टेंट लगा दिया जाता है, टेंट का खेमा होता है, मगर जानते हैं जन्नत का खेमा कैसा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल जन्नत फीहा खैमतुन दुर्रतुन मुजव्वफतुन, जन्नत का जो खेमा होगा वो गोल मोती की तरह होगा, मोती की तरह गोल होगा और बड़ा ही खूबसूरत होगा। और उसकी लंबाई कितनी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते 60 मील की ऊंचाई होगी। इतना ऊंचा होगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये रहने की जगह मिलेगा। जन्नत के अंदर पेड़ भी होंगे। पेड़ कैसे होंगे, फी सिदरिन मखज़ूदिन व तलहिम मंज़ूदिन व ज़िल्लिम ममदूद, जन्नत के अंदर बेर का पेड़ होगा। दुनिया के अंदर बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, लेकिन जन्नत के पेड़ में कोई कांटा नहीं होगा। और जन्नत का जो पेड़ होगा वो लोगों को साया देगा, वो लोगों को छाया देगा, और इतनी दूर तक छाया देगा, इतनी दूर तक साया देगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तेज रफ्तार घोड़े पर कोई सवार होकर के उस पेड़ के नीचे चले और 100 साल का सफर करे तब भी उस पेड़ को पार नहीं कर पाएगा, मा यब्तुहा, उस पेड़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इतना लंबा होगा और इतना घना उसका साया होगा। जन्नत के अंदर फ्रूट्स भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे। वहां हर तरीके का फल होगा, आम भी होगा, अनार भी होगा, सेब भी होगा, मगर दुनिया की तरह नहीं होगा, दुनिया से अलग होगा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, जब जन्नतियों को जन्नत का फल दिया जाएगा, जब जन्नत के फ्रूट दिए जाएंगे तो जन्नती समझेंगे ये दुनिया का मैंगो है, ये दुनिया का एप्पल है, ये दुनिया का ऑरेंज है, मगर जब चखेंगे, जब खाएंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल अलग है। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन फल, उसकी कोई औकात नहीं है जन्नत के फल के सामने। दुनिया में फल को तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, हाथ बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला जन्नतियों को हाथ बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाने देगा। ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, जन्नतियों को जो फल चाहिए, जो फ्रूट चाहिए, वो फल उनकी गोद में खुद ही आ जाएगा। उनको तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये जन्नत के फ्रूट होंगे। जन्नतियों के कपड़े कैसे होंगे, दुनिया में हम कपड़ा लेने जाते हैं, ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं अगर हमारे पास पैसा होता है, रेमंड का कपड़ा लेते हैं, विमल का कपड़ा लेते हैं, हमारा कपड़ा स्टैंडर्ड होता है।
میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، برانڈڈ جینس پہننے والوں، برانڈڈ ٹی شرٹ پہننے والوں، برانڈڈ چشمہ لگانے والوں، آؤ تمہیں جنت کا برانڈ بتا رہا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، دنیا کے اندر مردوں کے لیے ریشم کا پہننا حرام ہے، ریشم کا کپڑا دنیا میں مردوں کو پہننا حرام ہے، اور ریشم دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا مانا جاتا ہے۔